بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہاں حاضری آسان فرما دی. یہاں بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات مغرب کے بعد سے ہو رہے ہیں. ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مدظ اللہ العالی کا بیان بھی ہوا میرے آنے کے بعد غالباً، اور ابھی ایک خطیب جواں اور صالح عالم حضرت مولانا عبداللہ صاحب، عبداللہ کے نام معروف راہی صاحب کا بیان ہو رہا تھا. اس کے علاوہ بھی بیانات ہوئے ہیں بہت سے. اب صحیح بات تو یہی ہے کہ دعا کر لینی چاہیے، لیکن جب کسی آدمی کی ڈیوٹی لگتی ہے تو اسے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ضروری ہوتی ہے. تو میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، اور یہ باتیں سمجھیے کہ ان علماء کے بیانات کا خلاصہ ہی ہوگا. ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مدرسے ہیں اور مدرسوں کے جو یہ جلسے ہیں، ان جلسوں کو آپ کوئی رسمی کام نہ سمجھیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے ہمیں اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا پیغام لے کے جانا ہے. حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہیں، عام طور پر مسلمان ہیں، اور خصوصاً اس ملک میں بہت سے لوگ گھبراہٹ کا بھی شکار ہیں، بہت سے لوگ مایوسی کا بھی شکار ہیں. تو یہ بات پہلے نمبر پر کہنے کی ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہمارا اصل مقصد واضح ہے، ہماری جو اصل منزل ہے، ہمارا جو اصل مشن ہے، وہ ہمیں معلوم ہے اور اس پر ہمیں اطمینان ہے، تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو پہلے اسی پر بات کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. بہت آسان اور مختصر بات کروں گا میں جلدی. مقصد مسلمان جینا، مسلمان مرنا، اور ان دونوں کا مقصد جنت میں جانا. یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا.
کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں نا سب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے سامنے ایک بڑی منزل ہے جنت میں جانے کی، اور اس میں جانا ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو مسلمان بن کر جیے اور اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آ جائے. تو ہمیں سب کو اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لینا چاہیے. باقی جو کام ہے وہ مقصد نہیں ہے. جن کو ہم نے مقصد بنا رکھا ہے، ہم اپنے کاروبار کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہو کرنی چاہیے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اصل کام ہے یا یہ اصل مقصد ہے. یہ کام تو سب کرتے ہیں، یہ کام تو سب کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان اپنی روزگار کی محنت کر کے دنیا سے چلا جائے اور کوئی کام نہ کرے تو اس میں اور غیر میں کیا فرق ہے؟ یہ کام تو سبھی کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں. جن کے سامنے جنت کی منزل نہیں وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ شاید ہم سے اچھا کر لیتے ہیں دنیا کے کام. تو ہمیں یہ اپنا صحیح سبق یاد رکھ کر زندگی گزارنی پڑے گی. آپ میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، چاہے ہم جیسی بھی زندگی گزارتے ہوں، مگر ہم اللہ سے جنت ہی مانگتے ہیں. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے ایمان کی حفاظت کر کے جائیں. اچھا، دوسرا قصہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، اس کا مشن ہی یہ ہے کہ ہمیں وہ جنت میں جانے سے روکے، جس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے. وہ کوئی فرضی مخلوق نہیں ہے، وہ حقیقی ایک شخصیت ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. وہ یہ طے کر کے آیا ہے، اعلان کر کے آیا ہے کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے اپنی جنس یعنی جنات میں سے بھی لوگ ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر نبی کے ہم نے جو دشمن بنائے وہ شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان پر مرنے کا جو اصل ہمارا مقصد ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنا یہ شیطان کا مشن ہے اور شیطان کے نمائندوں کا. ہمارے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور آج ہو رہا ہے آج کی رفتار سے، آج کے وسائل سے. شیطان کے جو کارندے اور نمائندے ہیں وہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی جیسی. لیکن اس میں سب سے زیادہ جس سے مسلمان گھبرا رہا ہے وہ جان کے خطرے، مال کے خطرے، عزت و آبرو کے خطرے ہیں. اگر مسلمان سے پوچھا جائے جان کے بارے میں کیا خیال ہے، موت ایک بار آئے گی یا بار بار آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ ایک ہی بار آئے گی. اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی یا پہلے بھی آ سکتی ہے؟ مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں ہوگی. اس کا وقت مقرر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے وقت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا. موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہمارے وقت کے بعد کوئی جلا نہیں سکتا. جب یہ یقین ہے ہمارا تو دنیا والوں سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی. یعنی ہم یہ سمجھے کہ صاحب اگر ہم پکے مسلمان بن کے رہیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا. پکے مسلمان بن کے نہ رہو، جان تب بھی نہیں بچے گی. جو مسلمان ہی نہیں ہیں ان کی بھی جان نہیں بچتی، وہ بھی مرتے ہیں. اپنے وقت پہ سب کو مرنا ہے. دوسری بات، صاحب ہمارے
ہماری عزتیں خطرے میں ہوں گی، ہمارے گھر خطرے میں ہوں گے، ہمارے مال خطرے میں ہوں گے، تو سیدھی سادی بات سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، چھوٹے تھے بہت، اولاد کے برابر تھے، ان سے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو، سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہماری تقدیر کا کوئی بھی حصہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ جان، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو، نہ گھر بار، آل اولاد، سب کے بارے میں اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس کا تو یقین رکھتے ہیں نا۔ جب یہ سب ہمارے یقین کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے میں اور اپنے دین پر عمل کرنے میں دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا والے ہمیں روکنا چاہیں۔ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی قانون ہے، شاید مولانا بھی کچھ اس طرح کا اشارہ بھی کر رہے تھے، ملک کا قانون ہے تو ہم اس کے پابند ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ملک کے قانون کے بھی خلاف ہے، لہذا ہمیں اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے پورے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اب اس مقصد کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا والے محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت کے جو نتیجے ہیں وہ ہمارے لیے ذرا خراب صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ دو تین باتیں میں ذکر کروں گا جو سب جانتے ہیں، انہی کو مرتب کر کے بات ہوگی۔ دنیا والے محنت کر رہے ہیں تعلیم کے راستے سے ایمان پر حملے کرنے کی۔ عیسائی لوگ بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں، آپ کا علاقہ اور آپ کے قریب کے صوبوں کے علاقوں میں تو کتنے مشن جاری ہیں، ان کے اسکول، ان کے کالج، ان کے تبلیغی مشن۔ بھائی بعضے تو صوبے ہی عیسائی بن گئے ہیں ہندوستان کے اندر، اور یہ ہمارے عیسائی بھائی اپنے تعلیمی مشن کے راستے سے اپنی تبلیغ کا کم سے کم 200 سال سے کر رہے ہیں ہندوستان میں، یعنی جب مغلیہ سلطنت ختم نہیں ہوئی تھی اس وقت سے کر رہے ہیں، اس وقت سے ان کے مشن اسکول قائم ہیں۔ اور اس موضوع پر بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بس کہ پورے ملک میں جہاں جہاں معلومات ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں بے شک وہ تعلیمی مشن ہیں، مگر اس سے بھی پہلے وہ تبلیغی مشن، اپنے مذہب کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہی راستہ ہماری حکومت نے اور ہمارے برادران وطن نے سیکھا ہے کہ تعلیمی پالیسی کے راستے سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے مذہب کو لادنے کی۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ مذہب کی آزادی ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کو آپ ہم سے نہیں چھین سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو جتنا ان سے ہو رہا ہے وہ اس کو نافذ کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، ہر جگہ نصاب بدلا جا رہا ہے۔ ابھی مولانا ہمارے وہ جو علی اشرف ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی چل رہی ہے اور نصاب کی کتابوں پر کام ہو رہا ہے، سب کچھ بدلا جا رہا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے خطرناک، بچوں کو اسکول سے آپ ہٹا بھی نہیں سکتے، بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن جس انداز پر تعلیم کو لے جایا جا رہا ہے وہ ایمان سے دور کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اگر اپنے ایمان کی قدر و قیمت 100% مضبوطی کے ساتھ زندہ نہیں ہوگی تو اگلی نسلوں کا ایمان بلا شبہ خطرے میں ہے، اس میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ دوسرے اور راستے بھی ہیں تربیت کے راستے سے، ایک تو تعلیم کا راستہ ہے
اور ایک ذہن سازی کا راستہ ہوتا ہے۔ آج کل کے جتنے ابلاغ کے ذرائع ہیں، یعنی گویا کہ کیا کہیں گے میڈیا کے ذرائع ہیں، جس میں سوشل میڈیا آج کل زیادہ غالب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بڑا میڈیا جو کہتے ہیں اس کو، وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سوشل میڈیا تو بالکل عمومی طور پر ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، مذہب سے دور کرنے کے لیے مسلسل محنت ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کا ایمان بہرحال خطرے میں پڑ رہا ہے، اور اوپر جا کر یعنی ڈگری والے ڈپارٹمنٹ میں جا کر ایک خاصی تعداد وہ ہے جو مذہب سے دور ہو رہی ہے، مذہب سے بیزار ہو رہی ہے، ایتھسٹ بھی بن رہے ہیں، ملحد بھی بن رہے ہیں۔ ہر مذہب کے لڑکے لڑکیاں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، لیکن دوسروں سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ مسئلہ تو اپنا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک آدمی کا بھی ایمان جاتا ہے تو وہ سب